بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکا لکم واللہ بما تعملون علیم۔ محترم و مکرم حاضرین اکرام و پردہ نشین خواتین اسلام، آج 17ویں تراویح میں پارہ نمبر 17 کا آخری حصہ اور پارہ نمبر 18 کا تقریباً پون حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، جس میں سورہ حج کی آخری کچھ آیتیں پڑھی گئی اور سورہ مومنون مکمل، اور پھر اسی طرح سے سورۃ النور کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ حاضرین محترم، سورۃ النور قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 24ویں صورت ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ جب مسلمان مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں طاقت دی، قوت دی، ان کے پیروں کو جمایا۔ طاقت تو آ گئی، لیکن مسلمانوں کے پاس معاشرتی نظام نہیں تھا، عائلی نظام نہیں تھا، خاندانی نظام نہیں تھا، اور ان کے پاس کوئی احکام نہیں تھے۔ تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النور ان کے لیے عطا فرمائی ہے۔ یہ سورت سن 6 ہجری غزوہ بنو مستلق کے بعد نازل ہوئی، یعنی مدینے کے آنے کے 6 سال بعد یہ سورۃ النور نازل ہوئی۔ ذکر کرتے ہیں مفسرین کہ اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سماج کی اصلاح اور معاشرے کو کیسے قائم رکھا جائے اور گناہوں کا کیسے تدارک کیا جائے اور لوگوں کو گناہوں سے کیسے بچایا جائے، اور پھر اسی طرح سے خاندانی نظام کیسے ہو، عائلی نظام کیسے ہو، ان تمام کی تمام تفصیلات کو اللہ نے اس صورت میں بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ تقریباً 40 سے زیادہ فرض احکام اس صورت میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اس ایک سورہ نور میں 40 سے زائد مستحب احکام نہیں بلکہ فرض احکام اس ایک صورت میں ذکر کیے گئے ہیں۔ تو میں تمام احکام آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا، ایک موضوع جو ہے انتہائی اہم ہے۔ انشاءاللہ جیسا کہ سورہ کہف بعد نماز فجر تفسیر آپ کے سامنے کرنے کا ارادہ کیا ہوں، اسی طرح سے آنے والا سال کبھی اگر سورہ کہف ختم ہوگا تو پھر اس کے بعد سورہ نور کی بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے تفسیر کی جائے گی باذن اللہ تعالی۔ آپ دیکھیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سورت کو کتنا اہتمام سے پڑھتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ عورتوں کو سورۃ النور کی تلاوت کرنے کا حکم دیتے اور اس کے احکام جاننے اور اس کے احکام بتلانے کا حکم دیتے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف یہ خط لکھ کر بھیجتے کہ عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم دو اور عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ اور پڑھاؤ، کیونکہ اس میں عورتوں سے متعلق بالخصوص ایسے احکام ذکر کیے گئے ہیں جو عورتوں کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے سورۃ النور کی آیت نمبر 27 اور 28 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر کے داخلے کے احکام ذکر فرمائے۔ مثال کے طور پر میں کسی کے گھر پر مہمان ہوں، میں اب ان کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو شریعت مجھے کچھ احکام سکھاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اٹھے اور اچانک گھر میں گھس گئے، نہ سلام نہ کلام نہ اجازت، اور نہ وہ احکام اور آداب جو شریعت ہمیں سکھاتی ہے اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں شریعت کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے احکام سکھاتی ہے۔ یہاں تک کہ آگے آنے والی آیت نمبر 57 میں، وہ آیت کل آپ کے سامنے پڑھی جائے گی انشاءاللہ، بیڈ روم میں داخل ہونے کے کیا احکام ہیں سورۃ النور میں وہ بھی آپ کے لیے سکھائے گئے ہیں کہ کسی کے اگر کمرے میں داخل ہونا ہے، وہ آپ کا اپنا سگا بچہ کیوں نہ ہو یا آپ کی اپنی بیٹی کیوں نہ ہو، اگر وہ شعور کی عمر کو پہنچ چکی ہو تو اس کے لیے بھی شریعت احکام سکھاتی ہے کہ بیڈ روم میں بھی داخل ہونے سے پہلے اجازت طلبی ضرور بضرور ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا، کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا، نکرہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، کسی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہیں ہونا جب تک کہ غیر بیوتکم، سوائے تمہارے گھروں کے۔ اگر تمہارا اپنا گھر ہے، یعنی جس میں تم اکیلے رہتے ہو یا تمہاری بیوی ہے،
ان دونوں کے علاوہ اگر کسی تیسرے کا گھر ہے، یعنی آپ کی ماں کا بھی گھر ہو، آپ کی بہن کا بھی گھر ہو، آپ کے کوئی سگے رشتہ دار ہوں یا آپ کا اپنا کوئی خاص دوست کیوں نہ ہو، تو ان سب کے گھروں میں یہ احکام نافذ ہوتے ہیں۔ یعنی تمہارے گھر کے علاوہ کسی کا بھی گھر کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ ماں کا گھر ہے، میں آپ کے سامنے دلیل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیے اللہ نے کہا حتیٰ تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، جب تک کہ تم ان سے مانوس نہ ہو جاؤ، اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم یہ نصیحت حاصل کر لو۔ فإن لم تجدوا فیہا، ہاں تم گھر پر گئے ہو، کسی نے دعوت دی ہے اور گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، اللہ نے کہا فلا تدخلوها، تم داخل مت ہو جاؤ۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھار گھر میں ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں آواز لگاتے ہیں کوئی نہیں ہے، تو جو ہے دروازہ کھول کر اندر گھس جاتے ہیں، آواز نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر داخل ہو جاؤ، یا پھر اسی طرح سے سامنے کے شیشے سے جھانکنے لگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ فإن لم تجدوا فیہا احدا، اگر اس گھر میں کوئی موجود نہیں ہے فلا تدخلوها، تم ہرگز اس میں داخل مت ہو، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہارے لیے اجازت نہ دے دی جائے اور گھر میں داخلے کے لیے تمہیں بلا لیا نہ جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، واپس ہو جاؤ، فَارْجِعُوا، تم واپس لوٹ جاؤ۔ وہاں پر بالکل سخت ہو کر اب ملاقات کرنا ہی ہے، ملنا ہی ہے، اڑ مت جاؤ، کیونکہ صاحب بیت جو گھر والا ہے اس کی اپنی مصروفیات، اس کی اپنی مجبوری اور اس کی اپنی گھریلو کچھ حالت ہوتی ہے، کچھ مسائل ہوتے ہیں، شاید وہ آپ سے اب ملاقات نہیں کرنا چاہ رہا ہے اور آپ کو حکم دے رہا ہے کہ واپس لوٹ جاؤ، یا آپ کے اپنے کسی بچے کو بھیج کر یہ کہہ رہا ہے کہ اب گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کو اپنے لیے تکلیف اور حرج کا باعث نہ سمجھو، تم بڑی آسانی کے ساتھ واپس ہو جاؤ۔ ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم جو کچھ عمل کرتے ہو وہ سب کا سب جانتا ہے۔ آپ دیکھیے یہاں پر میں نے آپ کے سامنے جو بات پہلی بتائی، اللہ نے کہا کہ تمہارے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں جب تک تم مانوس نہ ہو جاؤ، اجازت نہ لے لو، داخل نہیں ہونا۔ ہمارے گھر سے مراد جس میں میں اکیلا رہتا ہوں یا میری بیوی ہے۔ بعض مفسرین یہ تک لکھے ہیں کہ اگر ہم اپنے گھر میں بھی داخل ہوتے ہوں جہاں پر ہماری اپنی بیوی رہتی ہے، تو اس کے گھر میں داخل ہونے سے متعلق بھی ہمیں بالکل جاسوسوں کی طرح داخل نہیں ہونا چاہیے کہ دبے پیر، کسی کو خبر اور علم نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے کھکارتے تھے، آواز لگاتے تھے، بآواز بلند سلام کرتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ یہ آداب ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میرا اپنا گھر ہے اور جو ہے آنن فانن بغیر سلام کے، بغیر اجازت کے، بغیر مانوسیت کے داخل ہو جاتے ہیں۔ اجازت ہے، داخل ہو سکتے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی سامنے والی کو مانوس کرائیں کہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں، تاکہ وہ بن سنور جائے، اپنی اصلاح کر لیں۔ آپ اس کو ایسی حالت میں نہ دیکھو کہ جس سے آپ جو ہے کراہنے لگیں۔ اسی لیے صحابہ یہ حکم دیتے تھے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے تھوڑا سا آواز لگا لو یا پھر اسی طرح سے سلام کر لو تاکہ وہ مانوس ہو جائیں۔ یہاں تک کہ ایک بات یہ بھی ذکر کی جاتی ہے، ایک لمبے عرصے کے بعد اگر آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، 10 دن کا سفر، 15 دن کا سفر، تو رات میں گھر میں داخل ہونے سے بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے، دن میں داخل ہونا چاہیے۔ یہ قدیم زمانے کے اپنے مسائل تھے، لیکن اگر کوئی آج خبر دے کر رات میں اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے مکمل اجازت ہے۔ آپ دیکھیے ایک صحابی ہیں حضرت علاء بن یسار، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، پوچھنے لگے کیا میں گھر جاتے وقت اپنی ماں سے بھی اجازت مانگوں؟ اب اس آیت میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں جب تک اجازت نہ لے لو، سلام نہ کر لو، داخل نہ ہونا، تو کیا میری ماں کا گھر بھی اس کے اندر داخل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تمہاری ماں کا گھر بھی اس کے اندر داخل ہے۔ تو وہ سامنے والا سائل سوال کرنے لگا، تو ماں کے گھر میں میں رہتا ہوں، میری ماں رہتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر بھی تمہیں جب کبھی بھی تم گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے اجازت لے کے اپنی ماں کے گھر میں داخل ہونا۔ پھر اس صحابی نے کہا کہ میں اپنی ماں کی خدمت بھی کرتا ہوں، یعنی میں اپنی ماں سے اتنا مانوس ہوں کہ مکمل میں بذات خود اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، کیا اس کے باوجود بھی کیا اپنی ماں کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے میں سلام کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں پھر بھی تمہیں اپنی ماں کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا پڑے گا، کیونکہ اگر تمہاری ماں اگر کسی ایسی کیفیت میں ہو جسے دیکھنا تم پسند نہ کرو، کیا تم داخل ہونا چاہو گے؟ صحابی نے کہا کہ نہیں، میں ایسے موقع پر داخل نہیں ہونا چاہوں گا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اجازت طلب کر لو۔
تو یہاں پر ماں کے گھر میں داخل ہوں، بہن کے گھر میں داخل ہوں، کسی کے بھی گھر میں داخل ہوں، مانوس کرانا چاہیے، یہ احساس دلانا چاہیے کہ میں آپ کے گھر کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ ایک دوسرا ادب سلام پیش کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کے گھر کے پاس کھڑے ہوئے اور انہوں نے اجازت طلب کی، کہنے لگے کہ کیا اندر آ جاؤں؟ یعنی ایک صحابی نبی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، گھر کے باہر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں کیا اندر آ جاؤں؟ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھے تھے کہ جاؤ یہ شخص کو سکھا دو کہ اجازت طلبی کے آداب کیا ہیں، پہلے سلام کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ادخلوا کیا میں تمہارے گھر میں داخل ہو جاؤں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، ان کو سکھاؤ پہلے سلام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اس کے بعد یہ سوال کریں کیا میں آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں، پھر اس کے بعد اجازت دی جائے گی۔ صحابی نے سکھایا، اس کے بعد انہوں نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا کہ ادخلوا کیا میں داخل ہوں، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ دوسرا ادب تھا۔ ایک تیسرا ادب یہ ہے کہ سلام سے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ 3 مرتبہ ہی سلام کرنے کی اجازت ہے، چوتھی مرتبہ اگر جواب نہ آئے تو گھر سے واپس لوٹ جانا چاہیے، اجازت 3 مرتبہ ہی مانگی جائے گی۔ کیا گھر میں کوئی ہے، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ سلام، دوسری مرتبہ سلام، تیسری مرتبہ سلام، جواب نہیں آ رہا ہے تو آپ کے لیے یہی حکم ہے کہ آپ اس گھر سے واپس لوٹ جائیں، کیونکہ یا تو گھر میں کوئی موجود نہیں ہے یا صاحب بیت گھر والا آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ ہڑدرمی کر کے وہیں پر کھڑے ہونا، چیخنا چلانا، زور زور سے دروازوں کو مارنا اور سامنے والے کو نکلنے تک مجبور کرنا، یہ اسلامی آداب کے خلاف، یاد رکھیے ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر کی طرف دعوت دی، کسی کام کے لیے بلائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آئے، آ کر انہوں نے جو ہے 3 مرتبہ سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ گھر میں کسی کام سے مصروف تھے، جواب نہیں دے پائے۔ اب صحابہ تو صحابہ تھے، سلام کر کے واپس لوٹ گئے۔ بعد میں کسی کام سے دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے غصے سے پوچھا میں نے تو اپنے گھر پہ تمہیں بلایا تھا، تم کیوں نہیں آئے؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، میں آیا تو ضرور تھا، 3 مرتبہ سلام کیا، نبی کا حکم ہے کہ اگر 3 مرتبہ سلام کر لو جواب نہ آئے تو واپس لوٹ جاؤ۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی یہ مسئلہ معلوم ہوا، انہوں نے کہا تمہیں مجھے اس بات پر گواہ لا کر پیش کرنا پڑے گا کہ یہ مسئلہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سامنے امیر المومنین ہیں، اب کس کو بطور گواہ لا کر پیش کریں گے؟ تو وہ گئے، ایک جماعت وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، ان کو پاس جا کر کہا کہ ایسا ایسا معاملہ میرا اور امیر المومنین کا ہو چکا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ اس بچے کو لے کر جاؤ، مدینے کا بچہ یہ مسئلہ جانتا ہے، یہ تمہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے اس حکم سے متعلق تصدیق کروائے گا کہ یہ نبی کی حدیث ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ بات پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بازار کی مصروفیات اور دینار و درہم نے مجھے ان معمولی مسائل سے جو غافل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرنے کا مسئلہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ تو ہر انسان کو کامل علم ہو، یہ جو ہے کوئی ضروری بات نہیں ہے، تو سلام کرنا چاہیے، 3 مرتبہ ہی سلام کریں، ہڑدرمی کر کے نکلنے، سامنے والا گھر سے نکلنے تک اس کے گھر پر کھڑے ہونا یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 4 ایک مسئلہ یہ بھی ہے، دروازہ کھٹکھٹا کر آواز دے کر مانوس کر کے سلام کر کے بالکل دروازے کے سامنے ٹھہرنا یہ منع ہے، یا تو دائیں جانب ٹھہرے یا تو بائیں جانب ٹھہرے، یا پھر اسی طرح سے جو ہے گھر سے تھوڑا سا دور آ کر کھڑے ہو جائیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت مانگنے لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھے تو دروازے کے بالکل سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاکذا عنک او ہاکذا عنک، یہاں تو ادھر بازو ٹھہرو یا ادھر بازو ٹھہرو۔ فإنما الاستئذان من النظر، اصل میں اجازت طلبی کا جو حکم دیا گیا ہے وہ نگاہوں کی حفاظت ہے۔ جب تم گھر کے سامنے ٹھہرو گے آواز لگا کر میں دروازہ کھولوں گا، اچانک تمہاری نگاہیں میرے گھر کے اندر پڑیں تو پھر اجازت کا فائدہ کیا باقی رہا؟ اصل میں تو اجازت نگاہوں کی اجازت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا لوی طلع، ہاں ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا، ایک اور بات یہ ہوئی اجازت لے کر اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ کسی کے گھر میں جائیں، دستک دے کر کھڑکیوں میں سے جھانکنا، دروازوں میں سے جھانکنا یا سامنے کے اینک میں سے جھانکتے رہنا، یاد رکھیے یہ انتہائی غلط حرکت ہے اور یہ بالکل جو ہے مطلب شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آپ کی کھڑکی میں سے جھانک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے اس وقت علم ہوتا تو میں وہ اپنی اینٹ سے کھجاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھڑکی میں سے جھانک رہا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے علم ہوتا اسی اینٹ کو پھینک کر میں جو اس کی آنکھ کو پھوڑ دیتا، کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ گھر میں جب داخل ہوں یا اجازت لیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے. لَإِطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ تو فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ تو میں اس کو اپنے پتھر سے پھینک کر جو ہے اس کی آنکھ کو پھوڑ دیتا، کیونکہ اجازت جو ہے اصل میں آنکھوں کی ہی ہوا کرتی ہے. ایک چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر واپس جانے کا حکم دے دیا جائے، جیسا کہ آیت میں ذکر کیا گیا ہے، واپس چلے جانا چاہیے، اس میں کوئی حرج محسوس نہ کریں. ایک پانچویں بات یہ ہے، گھر میں جب داخل ہوں، اب تو یہ اجازت طلبی کی بات تھی، آپ کو جب گھر میں بلا لیا گیا ہے، گھر میں جانے کے بعد نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے کام سے کام رکھ کر پھر گھر سے واپس آئیں. بعض لوگوں کی یہ بڑی خطرناک حرکت ہوتی ہے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، پردے کے پیچھے جھانک رہے ہیں، ادھر جھانک رہے ہیں، کمرے کے اندر جھانک رہے ہیں. یاد رکھیے یہ آداب کے خلاف ہیں، اس کا ضرور بضرور ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ایک چھٹی بات یہ ہے، جب اجازت لے رہے ہوں تو بالکل آہستہ سے اجازت لینا چاہیے. ہمارے پاس جب دوست و احباب گھروں کو آتے ہیں، چیخ ایسی مارتے ہیں بلانے کے لیے، بازو چار گھر ادھر سنائی دیتا ہے اور بازو چار گھر ادھر سنائی دیتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس جب جاتے بلانے کے لیے تو اپنے ناخنوں سے دستک دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک تو نبی کا ادب اور احترام، اور دوسرا اجازت طلبی کے آداب اللہ کے رسول نے کیسے سکھائے تھے. یعنی ناخن سے ٹک 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 جو ہلکی سی آواز آتی ہے ویسی آواز کے ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کرتے تھے. اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. آگے آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی، کہا کہ اگر کوئی عام گھر ہیں جیسا کہ پبلک رومز ہوتے ہیں ریلوے اسٹیشنوں میں، ہاسپٹلوں میں، اور پھر اسی طرح سے جس میں ہر کوئی آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے، اس میں اجازت کے کوئی مسائل نہیں ہیں، تو پھر اس میں آؤ جاؤ، اس میں اجازت لینا، سلام کرنے کے کوئی احکام مرتب نہیں ہوتے ہیں. یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 27 اور 28 کے کچھ احکام گھر میں داخل ہونے سے متعلق میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمائے ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ تمام کو یہ جو احکام آپ کے سامنے بتائے گئے ہیں اور سورۃ النور میں 40 یا اس سے زائد جو احکام بتائے گئے ہیں، اور خصوصاً صحابہ جو عورتوں کو پڑھنے کا حکم دیتے تھے، ان سب تعلیمات کو حاصل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.